حزب اللہ کا اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا عزم، اسرائیل کا جوابی کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ مشرق وسطی میں مکمل جنگ سے گریز کرنا چاہیے، صدر بائیڈن۔ روس کے یوکرین کے خلاف ڈرون حملے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ تنظیم کے نائب سربراہ نعیم قاسم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تنظیم جلد از جلد نئے رہنما کے انعام کا اعلان کرے گی۔ ادھر اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ حسن نصر اللہ کی ہلاکت ایک اہم قدم ہے، لیکن یہ حتمی اقدام نہیں ہے۔ پیر کو ایک بیان میں اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا کہ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ شمالی اسرائیل میں شہریوں کی اپنے گھروں کو واپسی تک تمام صلاحیت بروئے کار لائی جائے گی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں مکمل جنگ سے گریز کرنا چاہیے۔ نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ وہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے بات کریں گے۔ لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کے بیروت میں ایک فضائی حملے میں ہلاکت کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ خطے میں اپنی فوج کو مزید مضبوط کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ واشنگٹن نے تنازع کے سفارتی حل پر بھی زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ لبنان پر اسرائیل کے فضائی حملوں کے بعد تقریباً 1 لاکھ افراد لبنان سے فرار ہو کر شام پہنچ گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہگزین نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ لبنان چھوڑ کر شام جانے والے افراد کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ ادارے کے سربراہ فلپو گرانڈی نے کہا ہے کہ مقامی حکام کے ساتھ مل کر سرحد پر 4 کراسنگ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ UNHCR نے ہفتے کو خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ نقل مکانی کا یہ سلسلہ 23 ستمبر سے شروع ہوا تھا۔ ادھر لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے فضائی حملوں میں اب تک حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ سمیت 700 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یوکرین نے کہا ہے کہ روس نے پیر کو کیف پر کئی ڈرون حملے کیے ہیں اور یوکرین کی فضائیہ نے ان کا کامیابی سے دفاع کیا ہے۔ خبررساں ادارے رائٹرز نے عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا ہے کہ یوکرین کے دارالحکومت میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ کیف کے حکام کا کہنا ہے کہ روس نے دارالحکومت پر جتنے بھی ڈرون فائر کیے ہیں ان کو بے اثر کر دیا گیا ہے۔ یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق ان حملوں میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ روس کی طرف سے ستمبر میں یوکرین کے خلاف ڈرون حملوں میں تیزی آئی ہے، جن میں یوکرین کی توانائی اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ امریکہ میں آنے والے سمندری طوفان کی وجہ سے 5 ریاستوں میں اب تک 90 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبررساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق امریکہ کی فلوریڈا، جارجیا، ورجینیا ساؤتھ اور نارتھ کیرولینا میں طوفان کے باعث کئی سڑکیں اور پل تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ امریکی حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ حکام نے خبردار کیا کہ گھروں اور املاک کو بڑے پیمانے پر ہونے والے نقصان کے بعد دوبارہ بحالی اور تعمیر نو کا کام طویل اور مشکل ہو سکتا ہے۔ نیپال میں شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے اب تک 190 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور مٹی کے تودے گرنے سے کئی سڑکیں بلاک ہو گئی ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے 40 لاکھ آبادی پر مشتمل کھٹمنڈو وادی میں ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی ہے اور امدادی کارکن سڑکوں سے رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نیپال میں حالیہ بارشوں کی وجہ خلیج بنگال میں کم دباؤ کی وجہ سے پیدا ہونے والا طوفان ہے، جس کی وجہ سے بھارت کے کئی علاقے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔